بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے زمین پر شیطان کا راج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا۔ گھر بت کدے بن چکے ہیں اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا ہے۔ انہیں 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا ہے۔ قرآن کریم نے ان بتوں کے نام ود، سہا، یاغوث، یاہوک اور نصر بتائے ہیں۔ انبیاء سابقین یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بلا چکے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تو ان کی بڑھتی ہوئی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا تھا، جس کا وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹے۔ لیکن اب تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں۔ اولاد آدم علیہ السلام کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری و عیاری نے کرۂ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا تھا۔ ابلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش تھا اور ادھر آسمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مدہوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی۔ ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتی۔ وہ منتظر ہیں کہ اللہ کب ان کی تباہی و بربادی کا حکم نازل فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو بڑی حکمت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اس طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 25۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ علیہ السلام مسلسل 9.5 برس تک اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ یوں قرآنی تصریح کے مطابق اس کی عمر 950 برس ہے۔ قوم کی بیرائی حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے تک ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بیرا روی پر بڑے دل گرفتہ رہے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو رائے حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، نا سمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں سے، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی، گویا وہ کانوں سے بھرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہوتے تھے۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بدحالی پر بہت غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے۔ مگر کب تک؟ آخر طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ گیا جب آپ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کر۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے،
نوح نے اللہ سے عرض کی، اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا یعنی توبہ کی جانب تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد و تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ خفیہ غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کر دے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، ان کی رئیسیوں کی پیرویوں کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کو سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں موجود جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود آیات نمبر 37 سے 36۔ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا اور ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ واللہ عالم۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگون کی تھی، اور دوسرا قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ اپنے پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی، گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ ایک عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ہنستے اور مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادات الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے لیے درپے تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔
کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر عائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کو بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ سورہ احد میں اس کا ذکر ہے۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا ناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی اور اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودھی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قصص القرآن کے نہایت ایمان افروز واقعات میں سے ایک ہے، جس کی تفصیل سورہ نوح کے علاوہ باقی بھی بہت ساری صورتوں میں موجود ہے۔ 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوڑے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارک کو نازل فرما کر ایک طرف سے کفار مکہ کو تنبیہ فرمایا کہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو قوم نوح کا ہوا تھا۔ کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان کے ذریعے غرق کر دیا تھا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں، اتر آؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو از سر نو جاری و ساری کیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔